व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। साइफर केस के हवाले से कुछ बातचीत मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में की और उसके बाद कुछ अहम स्टेटमेंट सामने आए पीटीआई के रहनुमाओं के, जो ये कहते हुए हमें नजर आए कि इमरान खान ईद इंशाल्लाह कौम के दरमियान में मनाएंगे और रमज़ान में यानी कि उनकी बरीयत हो जाएगी या ज़मानतें हो जाएंगी, यानी कि वो आउट ऑफ जेल होंगे। क्या हकीकत है इन तमाम दावों और वादों के पीछे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब एक तशवीशनाक खबर है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद है वहाँ पर कुछ कशीदा सूरत हाल है। ये सारी चीज़ें क्या पॉइंट आउट करती हैं, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ बात करेंगे पीटीआई के इंटरनल मामलात के हवाले से, जहाँ पर सनम जावेद ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट आज दिया है। शेर अफजल मरवत साहब ने अच्छे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और कुछ वजाहतें भी दी हैं उनके ऊपर जो तनकीद हो रही थी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो कोर कमेटी है उसके अंदर भी क्या फैसले हुए, पीटीआई के बड़े अहम फैसले हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इजलास में, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और ये भी आपको बताएंगे कि क्या मुराद सईद जो हैं वो मंजर आम पर जल्दी आ रहे हैं या नहीं। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, खबरों की तरफ तो मैं आती हूँ, लेकिन मैं एक दो चीज़ों पर थोड़ा सा सिर्फ एक कमेंट कर लूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो फिर उसके ऊपर कुछ सवालात होते हैं बाज़-औक़ात, तो वो मैं चाह रही थी कि ज़रूर उसके ऊपर बात हो जाए। कुछ लोग बार बार ये पूछते हैं कि ज़फ़र हिलाली साहब कहाँ गायब हैं, और वो मेरे साथ जीएनएन पे प्रोग्राम किया करते थे और उसके बाद फिर वो वहाँ से छोड़कर 92 चले गए थे और वहाँ पर वो औरिया मकबूल जान साहब के साथ प्रोग्राम करने लगे। उसके बाद फिर वहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है कि ओवरऑल मीडिया के ऊपर हालात तंग होने शुरू हुए, ख़ासतौर पर वो आवाज़ें जो ज़रा रजीम चेंज के ख़िलाफ़ थी और जो गुज़श्ता पीडीएम की हुकूमत थी, फिर निगरान हुकूमत थी, इन हुकूमतों पर तनकीद करती नज़र आती थी। तो वो आवाज़ें ज़ाहिर है कि उस पूरे सेटअप को पसंद नहीं किया जा रहा था और जो जो ऐसी आवाज़ें थी उन्हें बार बार बंदिशों का सामना करना पड़ा। तो पहले तो औरिया मकबूल जान साहब को ऑफ एयर किया गया, फिर ज़फ़र हिलाली साहब को भी फारिग कर दिया गया, तो अल्टीमेटली उनका वो प्रोग्राम भी बंद हो गया। प्रोग्राम तो शायद समा और दादर चल रहा है, अब बिल्कुल ही उसके पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट हो गए, लेकिन ये है कि जो ज़फ़र हिलाली साहब और औरिया मकबूल जान साहब हैं, दोनों को ही फिर 92 से फारिग कर दिया गया या उन्हें उनसे माजरत कर ली गई। तो ज़फ़र हिलाली साहब से कुछ दिन पहले मेरी गुफ्तगू हुई है। वैसे तो वो ठीक हैं, खैरियत से हैं। ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़ईफ़ हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी एज है और एक एज फैक्टर तो रहता है आपकी यानी सेहत के मामलात से जुड़े हुए, लेकिन अदरवाइज़ वो हाई स्पिरिट्स में हैं। लेकिन अभी वो किसी चैनल पे काम नहीं कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि शायद अभी जो हालात हैं कोई चैनल उन्हें फौरी तौर पर शायद कबूल ना भी करे, क्योंकि आमतौर पर ये इस वक्त चल रहा है कि ऐसी आवाज़ें जो ज़रा प्रो पीटीआई हैं या एंटी ये वाला सारा सिस्टम है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं, उन आवाज़ों को कोई चैनल बेचारा कम ही अफोर्ड कर पा रहा है। तो ये चीज़ ज़फ़र हिलाली साहब के हवाले से जो तशवीश थी आपकी, वो मैंने आपको बताई। दूसरा, मैंने आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बहुत थैंक्स करना था। आप लोग बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं तमाम कमेंट्स ना भी पढ़ पाऊँ, ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ। बाज़-औक़ात कोशिश होती है आपको रिस्पॉन्ड कर दूँ कमेंट्स के ऊपर, बाज़-औक़ात नहीं कर पाती, लेकिन आप लोगों की दुआएं मैं देखती रहती हूँ कि आप लोग जिस तरह से हौसला अफजाई करते हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया। और मिनाल को जैसे आप प्यार भेजते हैं, ख़ास तौर पर वो उस दिन की वीडियो पर काफ़ी कमेंट्स मिनाल के लिए आए हुए थे, जिसमें वो आखिर में जा गई थी मोहतरमा और फिर मुझे व्लॉग जो था वाइंड अप भी करना पड़ा था। तो आप सबकी प्यार मोहब्बत और दुआओं नेक तमन्नाओं का बहुत शुक्रिया। आ जाते हैं जी काम के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइफर केस के अंदर काफ़ी हद तक तो केस बिल्कुल फारिग नज़र आ रहा है। सलमान सफदर साहब ने आज बिल्कुल तिया पांचा कर दिया केस का, और बेसिक जो क्वेश्चंस थे वही इस केस के ऐसे हैं कि जिसके ऊपर इस केस को खड़ा ही नहीं किया जा सकता था। तो जहां मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस केस में कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस करके बिल्कुल इसको ऐसा लग रहा था कि सलमान सफदर साहब ने ज़ीरो कर दिया है, तो वहीं आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी एक दो बड़े बुनियादी सवालात किए, और ये वो सवालात हैं जो पिछले एक साल से मैं और मेरे जैसे कई सहाफ़ी उठा रहे हैं कि भाई आपने साइफर केस में सज़ा दे दी और आपने उसमें इल्ज़ाम ये लगाया कि जी साइफर को आपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जो उसका बेसिक मैसेज था
اس بیسک میسج کو مینیپولیٹ کیا گیا. یہ بیسکلی آپ نے اس پہ الزام بھی لگایا اور اس کے تحت آپ نے سزا بھی سنائی. لیکن یہ تو آپ تب ثابت کر سکتے ہیں کہ جب آپ اوریجنل جو ایک اس کا کانٹینٹ تھا وہ دیکھتے, یعنی آپ اوریجنل سائفر کو دیکھتے کہ اس میں کہا کیا گیا, اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے کہ عمران خان نے اس کو کیسے یوز کیا. تو پھر یہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جی کتنا اس میں ایگزیجریشن ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن یہاں پر ہم نے یہ صورتحال دیکھی کہ اوریجنل جو سائفر کا کانٹینٹ تھا وہ تو کسی نے منگوایا ہی نہیں سرے سے, اور بغیر اس کو دیکھے ہی آپ نے دھڑا دھڑ سزا سنا دی. تو یہ آج عامر فاروق صاحب نے بھی اس پہ سوال اٹھایا کہ بھائی ایگزیکٹلی سائفر ہے کہاں جس کے اوپر پورا کیس جو ہے وہ بلڈ ہوا ہوا ہے. تو یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے سوالات جس نے بالکل آج بتا دیا تھا کہ سائفر کیس میں کچھ نہیں ہے, اور پروسیکیوٹر بالکل بے بس نظر آ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج سلمان صفدر صاحب جب بعد میں میڈیا کو بریف کر رہے تھے تو انہوں نے بھی اس حوالے سے بہت یعنی کانفیڈنس سے بتایا کہ جو کیس ہے وہ آلموسٹ فارغ ہے. اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے مختلف رہنما ہیں آج وہ بڑے خوش تھے. آج بڑی تعداد میں ممبرز پہنچے ہوئے تھے ہائی کورٹ, اور پھر جب وہ کیس کی ساری پروسیڈنگ دیکھی اور جس طرح سے لگا کہ بالکل کیس پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو اس کی بنیاد کے اوپر پھر مختلف جو رہنما تھے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس دیے کہ ہم عید سے پہلے انشاءاللہ خان صاحب کو اپنے درمیان پائیں گے. اور کچھ نے کہا کہ شاید کل ہی اس کیس کا فیصلہ ہو جائے, کیونکہ سماعت جو تھی وہ اگلے دن تک کے لیے ملتوی کی گئی تھی. اب جب آپ دیکھ رہے ہیں تو دن تقریباً بدل ہی چکا ہوگا, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ منگل کے روز تک ہی سماعت ملتوی کی گئی تھی. تو پھر اب مزید اس کی کارروائی آج سے آگے بڑھے گی. بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی اتنا مشکل کیس نہیں ہے. 2-3 لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ کل ہی یہ کیس فارغ ہو جائے گا, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ایک ہی دن میں فارغ ہو جائے. ابھی اس کو ہو سکتا ہے کہ کچھ 2-4 سماعتیں اور لگ جائیں. لیکن پھر عامر فاروق صاحب تو اس بات میں بھی اپنا ایک ریکارڈ رکھتے ہیں کہ وہ فیصلے محفوظ کر لیتے ہیں, اور پھر نہ جانے وہ کتنی دیر فیصلے محفوظ بھی رہتے ہیں. تو لیٹس سی کہ یہ اللہ کرے کہ یہ کیس نہ صرف یہ کہ منطقی انجام تک پہنچے بلکہ اس کا فیصلہ فوری طور پر سنایا بھی جائے, تاکہ کوئی بھی اگر بے گناہ ہے تو اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اور پہلے ہی کافی زیادتی ہو چکی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر یہ سب بیسکلی بات کر رہے تھے. علی ظفر صاحب نے بھی آج یہ بات کی ہے, سلمان صفدر صاحب نے کہا, پھر شیر افضل مروت صاحب یہی بات کرتے ہوئے نظر آئے. دیگر بھی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ کافی ہوپ فل ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا. اور پھر اسی طرح جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے اس میں بھی کافی امید ہے. تو اگر یہ دونوں کیسز میں سزائیں معطل اور ختم ہوتی ہیں, اور دوسری طرف اپیل دائر کر دی گئی ہے ضمانت کے لیے, جو ابھی القادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے اس میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے, تو اگر وہ ضمانت بھی ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزیں کنکلوڈ ہونے پہ آئیں تو 2-1 ہفتے میں یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن اگین اس میں بہت کچھ جو پس پردہ چل رہا ہے وہ بہت زیادہ انٹرلنکڈ ہوگا. تو ممکن ہے سائفر کیس میں یا توشہ خانہ میں سزائیں معطل بھی ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ القادر میں فردر ابھی معاملات کو آگے بڑھایا جائے اور وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی سزا سنا دی جائے. حالانکہ وہ تو مجھے اور بھی زیادہ ویک کیس لگتا ہے, جو میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جو کوئی نہ پیسہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں آیا, نہ کوئی ثابت یہ کر سکتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی بینیفیشری اونر ہیں القادر ٹرسٹ کے, یا انہوں نے کوئی ملک ریاض سے کوئی پیسے ہتھیائے, کوئی چیز ایسی ہے نہیں ہے, نہ کوئی ایسا الزام ہے. تو کیس کس بنیاد پہ چل رہا ہے بالکل سمجھ سے بات باہر ہے. بہرحال جی لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے, لیکن کافی ہوپ فل ہیں, ہائی ہوپس ہیں اس وقت. پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر بھی بڑے جوش میں آ گئے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس عید سے پہلے ہی عید ہو جائے گی اگر خان صاحب باہر آ جائیں گے. تو اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا آج اجلاس ہوا, جو کہ ایک میرا خیال ہے کہ بہت اویٹڈ قسم کا اجلاس تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت مسائل ہو رہے تھے فیصلہ سازی کے حوالے سے, بیانیے کے حوالے سے, کانٹروورسیز کے حوالے سے, اسٹریٹجی کے حوالے سے, کہ آگے کرنا کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. بالکل آپ کو لگتا ہے نا کہ ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہا ہے, تو وہ والی صورتحال تھی. آج یہ سب مل کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے اچھی 2-4 گھنٹے اچھی برین سٹورمنگ بھی کی ہے, اور آپس میں سارے صلاح مشورے بھی کیے ہیں. بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے, جو مس انڈرسٹینڈنگس تھیں, کنفیوژنس تھیں, ان کے اوپر باتیں ہوئی ہیں. تو الٹیمیٹلی انہوں نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں. پہلی چیز تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی اب احتجاج کو آگے بڑھایا جائے گا اگلے مرحلے میں, اور اس کے لیے پہلا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک جلسہ کیا جائے اسلام آباد میں. ابتدائی طور پر اس کی درخواست دی گئی ہے 23 مارچ کے لیے, اور اس کے لیے انہوں نے جو 3 وینیوز دیے ہیں وہ ہیں
परेड ग्राउंड या फिर F9 पार्क या फिर डी चौक। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रिक्वेस्ट की है कि अगर 23 मार्च को नहीं भी इजाज़त मिलती किसी वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है 23 मार्च को आपको पता है परेड वगैरह का भी होता है, तकरीबात भी होती हैं यौम पाकिस्तान की, तो फिर 30 मार्च को बेशक इजाज़त दे दी जाए, लेकिन इजाज़त दे दी जाए। तो उन्होंने ऑल्टरनेट वेन्यूज़ भी दे दिए हैं, इनमें से किसी पर भी आप दे दें। तो बज़ाहिर तो लगता है कि उन्हें मिलनी चाहिए इजाज़त, लेकिन इंतज़ामिया इसमें रुकावट डालेगी तो फिर इन्हें कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। इन्होंने मेरे ख्याल है बीच में दिन भी इसीलिए इतने सारे रखे हैं कि अगर कोर्ट से भी जाके इन्हें इजाज़त लेनी पड़े तो इन्हें कम से कम कुछ टाइम मैसर आ जाए तैयारी के लिए। फिर इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ अरकान असम्बली को पैगाम दिए गए हैं कि वो अपने काफिलों के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे और एक बड़ा हमने शो यहाँ पर करना है, पावर शो होना चाहिए ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि बेसिकली ये लॉन्चिंग जलसा है एहतजाज की तहरीक को अगले मरहले में दाखिल करने का। और इस जलसे के बाद फिर जो बाकी दोनों सूबे हैं, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा और वहाँ पर फिर मुख्तलिफ प्रोटेस्ट और जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो यहाँ से फिर बेसिकली आपको मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा में तो ऑब्वियसली इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी कोई एहतजाजी तहरीक जलसे जुलूस करने में, लेकिन पंजाब में फिर इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए अल्टीमेटली अब मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि मुख्तलिफ जो रूपोश रहनुमा है वो भी अब सामने आएँ और काफ़ी इस पर बात भी हो रही है कि अब आकर उन्हें लीड भी करना चाहिए। तो अब इसके ऊपर देखते हैं कि वो क्या होता है। दूसरा जो कोर कमेटी ने अहम फैसला किया है कि हर कोई अपनी अपनी मर्जी से इधर उधर जो बयानबाजी करता है ये ना की जाए, जो भी फैसला है वो एक दफ़ा कोर कमेटी में हो और उसके बाद उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म से ही अनाउंस किया जाए। ये नहीं कि फैसला अभी हुआ नहीं, सिर्फ मुशावरत हुई है और आप बाहर जाकर जो है फटाफट बता देते हैं कि जी ये हो रहा है, ये होने लगा है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। क्योंकि बाद में अगर फैसले में कोई रद्दोबदल हो या कोई ऑप्शन हो कि जी उसे चेंज करना पड़ जाए तो फिर आपके पास मार्जिन रहना चाहिए। तो इस लिहाज से ये एक SOP बनाया गया है। और फिर इसके साथ साथ जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे उनके ऊपर भी जो है वो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने भी कुछ चीज़ों के ऊपर माजरत भी की। फिर उन्होंने आज मीडिया पर भी 2-3 जगहों पर अहम अपने कुछ बयानात के हवाले से क्लैरिफिकेशंस दी कि जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के हवाले से बात की थी। तो उन्होंने बताया कि वो बेसिकली सवाल हुआ था एक ट्विटर स्पेस में और उसके ऊपर कि भाई लोग क्यों छोड़ के कैसे चले गए, क्या सबको दबाव का सामना था या जिस तरह भी। तो उस पर कहते मैंने ये जवाब दिया था कि भाई कुछ लोगों ने करप्शन भी की हुई थी जैसे महमूद खान वगैरह, तो इनके केसेस तैयार पड़े हुए थे, फाइल्स थी, इनके सबूत थे और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया कि देख लें जी अगर आप लोग फिर नहीं ये फैसला करते तो फिर आपके खिलाफ भी केसेस रेडी पड़े हैं। तो फिर उस पर ज़ाहिर है ये सवाल तो बनता है कि भाई अगर आपके वो चीफ मिनिस्टर इस वक्त करप्शन कर रहे थे तो ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन आप खुद लगा रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब ने उन्हें चीफ मिनिस्टर क्यों बरकरार रखा हुआ था या वो इतने लाइल थे। तो इस पर उनका यही कहना था कि इमरान खान इस बात से ला इल्म थे। ये एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी। फिर कुछ और भी बातों के हवाले से मैं देख रही थी, वैसे उनको मैंने नोटिस किया काफ़ी ज़्यादा मिसकोट भी किया जाता है, ये भी बात अपनी जगह है। क्योंकि कल मैं एक और उनका क्लिप देख रही थी जिसमें वो बात ये कर रहे थे कि जी इमरान खान के नाम पर लोग मेरे साथ पीछे निकलते हैं वगैरह, वो यूं करके बात कर रहे थे। लेकिन लिखने वाले ने उसका जो कैप्शन था वो यूं दिया हुआ था कि जी इमरान खान के अलावा सिर्फ मेरे साथ लोग निकलते हैं। तो वो बेसिकली दोनों बातों में फ़र्क आ जाता है कि वो अपने आप को ऊपर करके नहीं बात कर रहे, वो यही कह रहे थे कि मेरे साथ भी अगर लोग निकल रहे हैं तो वो इमरान खान की वजह से निकल रहे हैं क्योंकि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो ये कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो खास तौर पर उनकी हर बात को, चाहे वो एक सिंपल स्टेटमेंट भी देते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट करके बयान कर देते हैं, जिससे फिर एक नई कंट्रोवर्सी जन्म दे लेती है। वो खुद भी वैसे कम नहीं है, बाज़-औक़ात बेहतियाती करते हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि मसाइल जो है वो बढ़ते ही हैं। तो आज उन्होंने काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दी हैं। वी होप कि आगे जो है वो चीज़ें ठीक चलें। उन्होंने ये कोर कमेटी में भी सुनने में आ रहा है कि ये बात कही है कि वो आगे मोहतात रहेंगे। सनम जावेद साहिबा ने भी आज कुछ बातचीत की है जी जेल में, सॉरी कैदी वैन में भी, और मेरा ख्याल है उनसे आज कुछ मुलाकात भी हुई, कोई ATC वगैरह पे ये लोग गए हैं मुकदमात के लिए। तो वहाँ पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जी बिल्कुल, वहाँ पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे उनकी बात हुई है और उन्होंने ये वहाँ पर जब ये डिस्कशन हुई कि कुछ लोग इस बात पे तनकीद कर रहे हैं जो आपको सेनेट का टिकट मिला है, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा कि टिकट्स वगैरह जो हैं वो मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं और ना किसी और के लिए भी होने चाहिए। हमारे लिए फोकस होना चाहिए इमरान खान की रिहाई,
ہمارے مینڈیٹ کی واپسی، یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں. ٹکٹ کس کو ملے نہ ملے میرے لیے نہ پہلے یہ امپورٹنٹ تھا نہ آج امپورٹنٹ ہے. باقی کوئی جیل میں ہے کوئی باہر ہے، سب اپنے طور پر محنت بھی کر رہے ہیں، پارٹی کے لیے قربانیات بھی دے رہے ہیں. تو کسی کی بھی قربانی کو ہم جج نہیں کرنے بیٹھ جائیں گے کہ جی اس نے کم دی، اس نے زیادہ دی، یا اس نے اتنی کم کر لی. اصل بات یہ کہ سب سنسیئر ہیں، لائل ہیں، سب اپنے اپنی کیپیسٹی میں پارٹی کے لیے اور اپنے لیڈر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. ویسے میں صنم جاوید صاحبہ کو جب ان کی ٹک ٹاکس وغیرہ دیکھتی تھی اس طرح، تو مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی لاؤبالی سی لڑکی ہیں یا اس طرح، لیکن جس طرح سے انہوں نے ویسے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اب لگ رہا ہے کہ جیل میں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کافی کچھ سیکھتے چلے جاتے ہیں اور میچور ہو جاتے ہیں. تو صنم جاوید نے نہ صرف اپنی اسٹرینتھ شو کی ہے کہ وہ ایک کوئی نازک اندام لڑکی نہیں تھی، خاتون نہیں تھی، بلکہ وہ ایک اندر سے بڑی مضبوط اعصاب والی خاتون جو ہیں وہ ثابت ہوئی. اور دوسرا یہ کہ ود ٹائم ایک میچورٹی وہ گین کر رہی ہیں، جو کہ ہوپ فلی وہ باہر نکلیں تو ان میں مزید بھی نظر آئے. کیونکہ جب آپ دیکھیے، ایک تو آپ ہوتا ہے کہ سپورٹر ہیں، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ بول دیتے ہیں، آپ کوئی بھی لینگویج یوز کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف ایک اگر آپ میچور پوزیشن پہ آتے ہیں یا آپ کو کوئی پارٹی میں عہدہ ملتا ہے یا کوئی ایون آپ کو کسی پلیٹ فارم پر کوئی سینٹ میں، اسمبلی میں، کوئی مخصوص نشست پر کسی بھی طرح کوئی بھی عہدہ ملتا ہے، تو وہاں پر پھر آپ کی رسپانسبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایک ڈفرینٹ طریقے کی ہوتی ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے کہ پڑھی لکھی خواتین یا نئے لڑکے لڑکیاں اگر سیاست میں آتی ہیں، وہ آ کے باغ دوڑ سنبھالتے ہیں، عہدوں پہ آتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کے لیے ثابت بھی کریں کہ وہ ایلیجبل تھے، اور وہ اپنے آپ کو اس میں اس کے ریکوائرمنٹس کے مطابق ڈھال بھی لیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر جگہ پر پھر آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگنور نہیں ہو سکتی. تو مجھے ود ٹائم لگا کہ صنم نے کافی امپروو کیا ہے. وی ہوپ کہ جب وہ باہر نکلیں گی تو زیادہ بہتر اندازہ ہوگا. لیکن انہوں نے ایک اچھا اسٹیٹمنٹ یہ آج دیا ہے، اور میرا خیال ہے اس سے جو کنٹروورسی چل رہی تھی صنم جاوید اور طیبہ راجہ وغیرہ اور اس ٹائپ کے جو مسئلے مسائل چل رہے تھے ٹکٹس کے اوپر، وہ ختم ہونے چاہیے. بلکہ میرا خیال ہے جو سینئر ایون لوگ ہیں ان کو بھی یہ مسئلے مسائل جو ہیں فی الحال اگر پی ٹی آئی کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ سوٹ نہیں کرتے، کیونکہ پارٹی آپ کی مشکل میں ہے، لیڈر آپ کا جیل میں ہے، اور آپ یہاں پہ ٹکٹوں پہ لڑیں تو عجیب بات ہے. باقی جی آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو حماد اظہر صاحب ہیں ان کے، پرویز الہی صاحب کے اور ان کی فیملی کے جو کاغذات نامزدگی تھے جمع کروانے تھے، لیکن انہیں آج بھی جمع نہیں کروانے دیا گیا، تو وہ جمع نہیں کروا پائے. تو یہ جو بائی الیکشن تھے، جو ضمنی انتخابات، جو چھوڑی ہوئی نشستیں مختلف امیدواروں کی ہیں ان کے اوپر ہونے جا رہے ہیں اگلے مہینے، اس کے لیے یہ لوگ کھڑے ہونا چاہ رہے تھے، لیکن یہ کام ہو نہیں سکا. اور کچھ اس میں مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی کہ آج لاسٹ ڈیٹ تھی اور لاسٹ ڈیٹ میں آپ بھاگم بھاگ یہ سب کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا مارجن رکھ کے شروع کرنا چاہیے جب پتہ ہے کہ ان کے کاموں میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال جی یہ لگ رہا ہے پرویز الہی صاحب کی جو فیملی وہ خاص طور پر بہت زیادہ ایک عطاب کا شکار ہے، ان پہ بہت زیادہ غصہ ہے اور ان کو بالکل بھی کوئی سپیس نہیں مل رہی ہے. اس کے ساتھ جی مراد سعید صاحب کے سینٹ کے جو کاغذات ہیں وہ جمع ہوئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اسکروٹنی ہونی ہے، اور اسکروٹنی کے لیے بھی ضروری ہے کہ بندہ پہنچے. اب دیکھنا یہ کہ مراد سعید صاحب سامنے اپیئر ہوتے ہی نہیں. فیصل جاوید صاحب نے آج اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ جلد آئیں گے، لیکن وہ جلد سے مطلب کیا ہے ان کا، کیونکہ آج بھی پشاور ہائی کورٹ میں سننے میں آیا تھا کہ بہت رش تھا، بڑی سیکیورٹی تھی وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری طرف یہ امکان تھا کہ شاید مراد سعید صاحب آ جائیں گے اور کوئی وہ شاید وہ بھی اپنی کوئی راہداری ضمانت لے لیں گے آتے ساتھ پشاور ہائی کورٹ سے. ویسے مجھے یہ تو اندازہ ہے کہ جب بھی وہ شاید نمودار ہوں گے تو وہ پشاور ہائی کورٹ سے ہی نمودار ہوں گے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ وہیں سے انہیں کوئی بیل وغیرہ بھی مل جائے گی. لیکن پھر بھی ان کی سیکیورٹی بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب اس موقع کے اوپر اگر سامنے آتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بڑا پی ٹی آئی کے لیے حوصلہ افزا ہوگا، کیونکہ میرا خیال ہے عمران خان کے بعد مراد سعید صاحب زیادہ تر جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں ان کی ایک بڑی فیوریٹ شخصیت ہیں. اور اس کے بعد جناب لاسٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تشویشناک خبر ہے پاکستان افغانستان کی کشیدگی کے حوالے سے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے جو وزیرستان میں اٹیک ہوا اس میں بھاری ہمارے جانی نقصان ہوا، افسر بھی ہمارے شہید ہوئے، دل اس پہ ظاہر بڑا سب کا دکھی تھا. اور پھر اس سے اگلے ہی روز ہم نے یہ دیکھا کہ خبر آتی ہے، پہلے انٹرنیشنل میڈیا پر آتی ہے اور بعد میں ہماری طرف سے کنفرم ہوتی ہے، اور وہ خبر یہ تھی کہ پاکستان نے ایئر سٹرائکس کیے ہیں افغانستان کے حدود کے اندر، اور وہاں پر کچھ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ وہی شرپسند ہیں کہ جو مختلف ابھی ریسنٹ اٹیکس میں انوالو رہے ہیں. تو یہ مختلف جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کے تھرو بھی یہ خبر آ رہی تھی، اور اس کے بعد پھر بعد میں اس کو کنفرم بھی کیا گیا ہماری طرف سے بھی، ہمارے جو یعنی ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی.
اب افغانستان اس میں یہ اگرچہ الزام لگا رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ نہیں جی وہاں پہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے اور یہ ہمارے شہری ہیں ان کو وہ جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن پاکستان نے یہ کلیم کیا کہ وہاں پر جو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے بارڈر سے مختلف اٹیکس ہوتے ہیں اور وہاں پر کچھ سیف ہیونز ہیں دہشت گردوں کی جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کر رہی ہیں، خاص طور پر سیکورٹی فورسز کو اور جوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے قافلوں کو. تو اس کے بعد سے اب ہوا یہ ہے کہ ایک چپکلش شروع ہو گئی ہے بارڈر کے اوپر. یہ بھی خبر آ رہی تھی بعد میں کہ افغانستان سے مزید بھی کچھ گولہ باری پاکستان کی چوکیوں پر کی گئی ہے اور ادھر سے بھی ظاہر ہے جوابی کارروائی کی جا رہی ہے. تو یہ دو طرفہ ایک کشیدگی کا ماحول جو ہے وہ بارڈر پہ ٹینشن آ گئی ہے. تو یہ کافی ظاہر ہے پاکستان کے لیے پریشان کن ہے. اس کی وجہ ظاہری سی بات ہے کہ اس وقت ہمارے حالات جو ہیں، ہم کوئی بھی کسی قسم کی ٹینشن نہیں چاہتے ہیں ملک میں، اور اس سے پھر ایک بدامنی کی جو لہر آتی ہے اللہ نہ کرے وہ بھی پھر پاکستان کو لپیٹ میں اپنی لے لیتی ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ مسلسل ہمیں اس طرح کی ہر بارڈر سے ہی رہتا ہے مسائل کا سامنا، چاہے وہ مشرقی بارڈر ہو وہاں پہ بھی الرٹ رہنا پڑتا ہے انڈیا کی وجہ سے، تو دوسری طرف اب یہ افغانستان کا جو مغربی بارڈر ہے یہاں سے بھی ایک مسلسل ٹینشن ہے. اس سلسلے میں اب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جو پاکستان نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو اس وقت یہاں پر جو افغانستان کی حکومت ہے ان کو چاہیے کہ یہ سرکوبی کریں کہ جی یہ کیا ہے، کیوں پاکستان کے اوپر مسلسل یہاں سے یوز ہو رہی ہے آپ کی زمین، لیکن دوسری طرف ان کے اپنے اس حوالے سے کنسرنز ہیں. تو اب یہ کوئی بہت اچھی صورتحال یقینی طور پر نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو اس بات سے بھی ظاہر ہے جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور دیکھنا بھی پڑتا ہے کیونکہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کہ خدا نہ خواستہ کوئی نئی وار نہ شروع ہو جائے خطے میں، اور پھر یہ کہ یہ نہ ہو کہ آپس میں ہی ہمسایوں کے درمیان اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو پھر بات کہاں جا کے رکے گی. تو اس وجہ سے بھی اس چیز کو کافی پریشانی سے دیکھا جا رہا ہے. اور ادھر آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں، اور پھر ادھر سے پاکستان کے بھی اپنے کچھ پرابلمز ہیں. اس کی وجہ سے بھی پھر یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ہم نئی کسی قسم کے ایسکلیشن میں نہ پڑ جائیں. تو یہ کافی سنگین بات ہے. اللہ کرے کہ اس کو ہوپ فلی سارٹ آؤٹ کر لیا جائے. آج یہ بھی میں نے خبر دیکھی ہے کہ ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا کہ افغان جو پناہ گزین یہاں پر تھے یا جو غیر ملکی یہاں پر رہ رہے ہیں بغیر لیگل کارروائی کے، ان کو اب دوسرے مرحلے میں ان کے ملکوں میں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. تو اس معاملے میں بھی ایک ریاست کی جو کلیئر کٹ پالیسی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی اب فردر کوئی کمپرومائز تو نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے، کوئی نرمی نہیں دکھا رہے ہیں. اور اب دوسری طرف سے افغانستان کا رد عمل کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ چیز بڑھتی ہے تو پھر یہ صرف پاکستان کے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر ٹینشن نہیں رہے گی. آپ کو معلوم ہے کہ پھر جب اس قسم کی کوئی لہر آتی ہے تو پھر پورے پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وطن عزیز میں اپنا امن رکھے اور اپنی رحمت کے سائے برقرار رکھے. بڑی مشکلوں سے یہ امن جو تھوڑا بہت بھی ہے یہ بڑی مشکلوں سے حاصل کیا گیا ہے، ورنہ اس سے زیادہ برے ہم نے حالات دیکھے. تو اللہ بہتر کرے جی. لیکن یہ ساری سچویشن جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ